السلام علیکم جی. وہ بات جس کا تانا ملتا تھا موجودہ حکومت کو، وہ بات آخرکار ہو گئی. تانا کیا ملتا تھا کہ جناب پی ٹی وی جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا جو تقریر ہوتی ہے اس کو میوٹ کر دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے. پھر جب مریم اورنگزیب صاحبہ چیختی چلاتی ہیں تو پھر بحال ہو جاتا ہے. وہ میں پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں جو پرائم منسٹر ہاؤس سے کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہے. جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ فیصل آبادی نہیں ہے جس نے اپنا عمران خان کو کٹا تھا. ٹھیک ہے، وہ یار وہ کیا نام ہے، وہ انفارمیشن کا منسٹر بھی رہا ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے جس نے پھینٹ لگائی تھی اور آج پھر وزیر بنا عمران خان. عمران خان ان بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے جس نے اس کو پھینٹا ہو. ٹھیک ہے، اور وہ بھی ہم آپ کو ایک داستان سناتے ہیں اپنے الگ ولاگ کے اندر. تو وہ اس تک کا بھی مطلب کہ پریس کانفرنس نہیں کرتی. ٹھیک ہے، وہ پی ٹی وی کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے نا شہزاد اکبر کا چنیدہ ایجنٹ جو بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں کاٹنے دیتا. شہباز گل کی بکواسیات پی ٹی وی تک پہ نہیں کٹتی یار، باقی میڈیا کو تو چھوڑے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرا مطلب ہے کہ وہ میڈیا پہ نہیں کاٹی جاتی کیونکہ وہ پیچھے سے جو ہیں سمجھ گئے نا آپ، وہ ترقی ہو گئی نا. پہلے وہ کرنل تھے اب بریگیڈیئر ہو گئے تو وہ ان کے احکامات جو ہیں وہ آتے ہیں. اور لیکن مریم نواز شریف کی ولاگ اور نواز شریف کا تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا نا کہ اس کی کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کوئی حوالہ، کوئی تصویر نشر ہو جائے. اس نواز شریف کا تو اپنا الطاف بھائی بنا دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اب جناب جو تھا اللہ آپ کا بھلا کرے، نواز شریف کا الطاف بھائی بنتا تو مریم اور نواز شریف نے پھر ڈانگ اٹھا لی. اس نے کہا کہ ایسی تیسی میں کسی کو نواز شریف کا الطاف بھائی نہیں بنانے دوں گی. اور یوں دوسری دفعہ پہلی مرتبہ جو ہے وہ جیو نے ہمت کی ہے. پی ٹی وی میں اب بھی ہمت نہیں ہوئی ہے. ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے نا شہزاد اکبر کا، شہزاد اکبر کے بہاف کے اوپر یوٹیوبر کو جو پیسے تقسیم کر کے آتا ہے، ابھی بھی آتا ہے، وہ پیسے تقسیم کرنے جاتا ہے ہر مہینے کسی پراپرٹی ٹائکون سے وصول کر کے، وہ بیٹھا ہوا ہے نا. اس لیے تو وہ بیانیہ تو پی ٹی آئی کا نشر ہوگا پی ٹی وی کے اوپر. ٹھیک ہے نا، آہو یعنی پی ٹی وی کے اندر وہ جو کرنل وہ جو میجر بھاگ نہیں گیا باہر ہے نا، اس کا بھائی پروگرام کرتا ہے اور اس پروگرام کے کنٹینٹ وہ نشر ہونے تک وہ کسی کو نہیں بتاتا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. کس دن انہیں بکواس کر دینی ہے. جس طرح یوتھیے آج کل پاگل ہوئے ہیں نا اور پاک فوج کے اوپر بھونک رہے ہیں، اس یوتھیے نے بھی کسی دن بھونک دینا ہے کچھ نہ کچھ بیٹھ کے. وہ پی ٹی وی ورلڈ میں کرتا انگریزی میں بھونکے گا تو شاید کسی کے نوٹس میں نہ آئے. پی ٹی وی ورلڈ کو انگریزی میں دیکھتا چند ایک صفاتکار ہی دیکھتے ہیں، لیکن وہ عادل نہیں ہے میجر عادل جو باہر بھاگ گیا ہوا، اس کا بھائی اتنے بیٹھا ہوا ہے لائیو پروگرام روزانہ کرتا انگریزی کے اندر. آؤ ٹھیک ہے، لیکن جناب وہ مریم اورنگزیب صاحبہ کوئی مسئلہ نہیں. ساری پی ٹی آئی کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی تنخواہ لے رہی ہے اور پی ایم ایل این کی بجا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کوئی بات نہیں، بندہ مجبور ہوتا ہے. ٹھیک، تو خیر آگے چلتے ہیں. اپنا وہ جناب پہلی دفعہ جناب نواز شریف صاحب کی آڈیو کلپ جو تھی وہ مرتضی علی شاہ نے بنائی اور جیو کے جو کورسپونڈنٹ ہیں، بیورو چیف ہیں وہاں پہ، اور جیو نے نشر کی. پی ٹی وی کو توفیق نہیں ہوئی. یہ ایک بہت بڑی چینج ہے اور یہ پی ایم ایل این کے لیے، مریم نواز شریف کے لیے، چاچو کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سبق ہے کہ آپ جو ہے پورے بیانیے کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ آ کے نہیں کھیلیں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگی جو پچھلے 7 سال سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ اگر یہ پوچھتے رہیں گے جو کہ آپ کے بڑے صاحبزادے حسین نواز نے پوچھا ہے. حسین نواز صاحب وہ پوپلا آلو ہے جو ہر موقع کے اوپر ایڈوانس میں جا کے میاں نواز شریف کی منجی ٹھکوا آتا ہے. ٹھیک ہے، اب میرا مطلب ہے کہ جب یہ سارا ایشو شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے پیڈ انٹرویو حسین نواز کا ارینج کیا تھا جاوید چودھری کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ جو میرا پوپلو آلو جو ہے وہ جو کچھ اس میں کہہ کے آیا تھا وہ باتیں آج تک پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم استعمال کر رہی ہے. تو پوپلو نے کہا کہ میں اس موقع پہ بونگی مارنے سے کیوں پیچھے رہ جاؤں.
ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک عدد بونگی ماری ایک ٹویٹ کی شکل کے اندر, اور وہ ٹویٹ جو ہے ان کے جو متاثرین ہیں وہ اٹھائے پھرتے ہیں, وہ پایا نا ٹویٹ بونگی ہی ہے, اینو غائب کرو. ٹھیک ہے, اس دے نال میاں صاحب دی چترول دے واضح امکانات ہیں. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ ہے کہ چونکہ عقل کل ہیں ماشاءاللہ اور ابلاغیات کا سب کچھ پتہ ہے حسین نواز صاحب کو. حسین نواز صاحب, بات یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا بیانیہ آگے بڑھا رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ پی ٹی آئی کے بیانیے کی پروموشن کر رہے ہیں اپنے اس ٹویٹ کے ذریعے. کم از کم آپ ہی سے ہی سیکھ لیں, بہن سے ہی سیکھ لیں کہ ٹویٹ کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے یار, کوئی خدا کا خوف کریں یار, اپنے باپ کے بارے میں آپ کس طرح کی بات کہہ گئے. اس ٹویٹ کا انڈائریکٹ بٹوین دی لائن مطلب یہ نکلتا ہے جو میں کہنے کی دہرانے کی ضرورت نہیں کر رہا جو آپ کہہ گئے. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں لکھنا آتا کوئی یار ساڑھے ورگے کو لکھوا لیا کرو. میرے سے آپ کے پارٹی کے بہت سارے لوگ ٹویٹ لکھواتے ہیں, اسی لکھ دیں گے. ٹھیک ہے نا, صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو میں عرض کروں, پی ٹی آئی والے بھی میرے سے لکھواتے ہیں, ایک دو بندے ان کے, کہ یار اس موضوع کے اوپر ذرا یہ ٹویٹ تو لکھتے ہیں, ہم لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب میں نے سوچا ہے, اب میں نے پچھلے دنوں اعلان کیا ہے کہ یار یہ کوئی بات نہیں ہے بھائی, یہ میں آپ کا نا اس ٹویٹ کو نا میں چارج کروں گا. یہ کوئی بات ہے, میری ایکسپرٹیز ہے یہ لکھنا, اور آپ جو ہے میرے سے مفت میں لکھوا لیتے ہیں یاری دوستی کے اندر کہ چلیں تمہیں جو ہے وہ ایک کافی پلائیں گے, یہ کریں گے. میں نہیں یہ کرنا, میں کوئی کافی نہیں پیتا, لے جاؤ اپنی کافیاں اپنے نال. تو بھائی جان کسی سے لکھوا لیا کریں, اللہ کے بندے, یہ آپ کا شعبہ ہی نہیں ہے. آپ نے اسی طرح کا کیا ہے جس طرح آپ دونوں بھائیوں نے انٹرویو دیا تھا جاوید چودھری کو, اور وہ انٹرویو بعد میں نواز شریف کے گلے پڑا تھا. تو یہ ٹویٹ بھی اب آپ کے بھی اور میاں نواز شریف کے گلے پڑے گا. میں اس وقت بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہوں, اور آپ چونکہ ابھی شروع ہوئے ہیں اور ابھی آپ نے مزید بونگیاں مارنی ہیں, تو اس لیے میں نے کہا کہ میں وقت پہ وڈے میاں صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں, میاں صاحب منڈے نو روکو, یہ وڈا نہیں ہویا آجے تکر. ٹھیک ہے نا, آہو بس اس کو گود میں اٹھا کے رکھیں. ان کو نہیں آتی ابلاغیات کی وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا. پہلے وہ سلمان شہباز نے بونگی ماری, تو اب جناب رہ گئے سن. ایسا مطلب ہے, وہ میرا مطلب ہے سمجھ لیں یار, کوئی اردو کیا ہوتی ہے, انگریزی کیا ہوتی ہے, اور کسی کو دکھا لیا کریں کہ میں مشورہ کر لیا کریں کہ میں یہ ٹویٹ کرنے لگا ہوں کر دوں, یا میں یہ پوسٹ کرنے لگا ہوں کر دوں. مطلب مجھے بہت تکلیف ہوئی اس ٹویٹ کو پڑھ کے. ٹھیک ہے نا, میرے باپ کو کوئی گالی دے, میں اس گالی کو دہراؤں, میں اس کے اندر سے نہ نکل جاؤں. جی میں اس گالی کو دہراؤں جا کے پبلک پلیٹ فارم کے اوپر, اس نے میرے باپ کو یہ کہا ہے, میں اس کا منہ نہ توڑ دوں, اور اگر میں نہیں توڑ سکتا تو میں اس گالی کو تو نہ دہراؤں. بونگی ماری ہے جناب حسین نواز صاحب آپ نے. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال تھا کہ تھوڑا سا ادھر بھی بیلنس کر دیا جائے, بیلنسنگ نہیں کیا جائے بلکہ تھوڑی سی وہ کی جائے. ٹھیک ہے, بہرحال جی بہت بہت پی ایم ایل این ایک قدم آگے آئی ہے, لیکن یہ بہت چھوٹا سٹیپ ہے, اس سے بہت آگے آنا چاہیے تھا. اس سے بہت آگے آنا چاہیے پی ایم ایل این کو, اگر انہوں نے اپنی سیاست رکھنی ہے. پی ایم ایل این جو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت بڑے شد و مد کے ساتھ یہ تاثر دیتی ہوئی پائی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہویا, اور ہمارا بیانیہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, اور ہم ان سب کو الٹا دیں گے, اور یہ چند دنوں کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر ہم اسی طرح رول کریں گے. ان کی بات مجھے کافی حد تک درست لگتی ہے, کیونکہ 2 دن ہو گئے جب سے یہ آیا ہے, اب تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے, دوسرا دن ہے. دوسرے دن میں انہوں نے پی ایم ایل این کا جو ٹویٹر ٹرینڈ تھا اس کو بہت کم وقت کے لیے ٹاپ پہ رہنے دیا ہے. اس کے بعد انہیں سپورٹ مل جاتی رہی ہے, انہیں ٹی ایل پی سے سپورٹ ملتی رہی ہے, وہ اپنا کوئی ٹرینڈ اوپر لے جاتے رہے ہیں. انہیں خلافت والوں سے سپورٹ مل گئی, خلافت والے بھی تو پنڈی والوں کے کہنے کے اوپر ہی ہیں نا, تو وہ انہوں نے خلافت والا ٹرینڈ ٹاپ پہ کر لیا تاکہ پی ایم ایل این کے کسی ٹرینڈ کو جگہ نہ ملے اوپر نا, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس تو کچھ تھا نہیں بیچنے کے لیے, تو جو تھا وہ چل نہیں رہا تھا. تو وہ انہوں نے پھر دوسروں کی مدد طلب کی. یہ ہوتی ہے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹاپ پہ نہیں جا سک رہے, آپ اپنا ٹاپ پہ لے جائیں. تو
الطاف بھائی کا بھی ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں. ہاں مجھے یاد آ گیا بھی اب چونکہ نواز شریف صاحب کو بھی میڈیا نے دکھا دیا ہے اور جیو نے دکھا دیا ہے جو کہ پاکستانی میڈیا کا تقریباً 50%, 52% ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ میڈیا نے تو دکھا دیا نا. تو اب چونکہ باقی میجر پارٹ جو ہے وہ پی ٹی وی دکھا دے گا, اگر پی ٹی وی دکھا دیتا ہے تو پھر یہ تقریباً 70-75% میڈیا نے دکھا دیا, تو سب نے دکھا دیا. پرنٹ میں تو میاں صاحب پہلے ہی چھپ رہے تھے, تو ان پہ تو ایک قسم کی پابندی ہٹ گئی. اب میں یہ اس فورم سے, اپنے فورم سے میرا خیال ہے کہ اب الطاف بھائی کو بھی دکھا دینا چاہیے. اور الطاف بھائی یہ خدا کا نام ماننے یار, یہ بسورے گانے نہ گائیے گا آپ, ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن آپ ہماری حالت پہ رحم کیجیے گا. یہ بسورے گانے نہ گائیے گا آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4-4 گھنٹے کی تقاریر مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. اور آپ ایسا کریں, اپنا 10 منٹ کا کلپ یا 2.5 منٹ کا کلپ جاری کیا کریں. ہم میڈیا سے کہتے ہیں یار اگر آپ نواز شریف کو دکھا دیا تو اب الطاف بھائی کو بھی دکھایا کریں یار. آخر کار سیاست کے اندر کوئی مزاحیہ پہلو بھی تو ہونا چاہیے نا یار. میرا مطلب ہے کہ جس طرح آپ طلعت حسین کا ولاگ دیکھنے کے بعد ہمارا ولاگ دیکھتے ہیں کہ ذرا تھوڑا جا ہنس لیے, تو میرا مطلب الطاف بھائی کا بھی تو ہونا چاہیے نا یار, منورنجن ہونا چاہیے میڈیا کے اوپر. باقی 90% ٹائم جو ہے وہ یوتھیوں کے لیے ہے, پی ٹی آئی کے جو سابق ہیں جو ان کے لیے ہے, اور ان کے ہونے والوں اور والیوں کے لیے ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ابھی تک صاحب کی پروموشن ہوئی ہے, نہ ان کے رابطے منقطع ہوئے ہیں, نہ وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.